اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزے کے احکام۔ روزہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ روحانی عکاسی، خود نظم و ضبط اور اللہ کے لیے بڑھتی ہوئی عقیدت کا وقت ہے۔ روزہ نہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا ایک جسمانی عمل ہے بلکہ ایک ذہنی اور روحانی ورزش بھی ہے جو مسلمان کو ضبط نفس، ہمدردی، شکر گزاری کو فروغ دینے میں مدد دیتی ہے۔ روزے کے قواعد و ضوابط قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور عملی۔ رمضان کے درمیان روزہ رکھنا تمام بالغ مسلمانوں پر فرض ہے، چند استثناء کے ساتھ، جیسا کہ بیمار، حاملہ، دودھ پلانے والے، حیض یا سفر میں جو لوگ روزے نہیں رکھ سکتے، ان پر فرض ہے کہ وہ چھوڑے ہوئے دنوں کے بعد میں قضا کریں یا معاوضے کے طور پر غریبوں کو کھانا فراہم کریں۔ روزہ فجر کے وقت سحر کھلانے والے کھانے سے شروع ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر شام کے کھانے کے ساتھ ختم ہوتا ہے، جسے افطار کہتے ہیں۔ روزے کے دوران مسلمان کو کھانا پینے، سگریٹ نوشی اور جنسی تعلقات سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ منفی رویوں سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسے جھوٹ بولنا، گپ شپ کرنا اور بحث میں مشغول ہونا۔ روزہ صرف جسمانی ضروریات سے پرہیز کرنے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ روح کو پاک کرنے اور صبر، عاجزی اور ہمدردی کی مشق کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ جسمانی ضروریات سے روزے رکھنے کے علاوہ مسلمان کو رمضان کے دوران اپنی عبادت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اس میں قرآن پڑھنا، اضافی نمازیں ادا کرنا، صدقہ دینا اور پچھلے گناہوں کی معافی مانگنا شامل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو خاص طور پر خاص سمجھا جاتا ہے، جس میں قدر، لیلۃ القدر ان میں سے ایک رات میں آتی ہے اور یہ ایک ایسی رات کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے جب قرآن سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور اسے سال کی مقدس ترین رات سمجھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے صرف ذاتی تقویٰ کے بارے میں نہیں ہیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان برادری اور یکجہتی کے احساس کو فروغ دینے کے بارے میں ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب خاندان اور دوست افطار کرنے، کھانے بانٹنے اور خیرات اور احسان کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو یاد کرنے کا وقت ہے جو کم نصیب ہیں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کریں جو کسی کو عطا کی گئی ہیں۔ مجموعی طور پر رمضان کے دوران روزہ روحانی تجدید، خود کو بہتر بنانے اور اللہ کے لیے بڑھتی ہوئی عقیدت کا وقت ہے۔ یہ اپنے اعمال پر غور کرنے، ماضی کی غلطیوں کے لیے معافی مانگنے اور ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کرنے کا وقت ہے۔ روزے کے اصول و ضوابط پر عمل کرنے سے مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنی روح کو پاک کر سکتے ہیں اور اللہ سے اپنا تعلق گہرا کر سکتے ہیں۔ رمضان حقیقی معنوں میں ان تمام لوگوں کے لیے برکتوں، رحمتوں اور بخششوں کا مہینہ ہے جو اپنے اخلاص اور عقیدت سے مانتے ہیں۔ تو رمضان آنے والا ہے، پیارے بھائیوں، رمضان کا اہتمام کریں اور رمضان کی آمد کا استقبال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان کے بابرکت اور مقدس مہینے کا عزت و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس میں ڈھیروں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔